ذرا سوچئے، کیا کوئی قانون جو تقریباً 100 سال پہلے بنایا گیا ہو آج بھی ہماری زندگیوں پر اثر ڈال سکتا ہے؟ آج ہم پاکستان کے ایک ایسے ہی قانون کی کہانی میں گہرائی تک جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کبھی کبھی اصل مسئلہ وہ نہیں ہوتا جو سامنے نظر آ رہا ہو۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس کہانی میں اصل راز کیا ہے۔ اور یہ سوال یہ صرف تاریخ کی کتابوں کے لیے نہیں ہے، یہ اس بات کی کھوج ہے کہ ماضی آج بھی ہمیں کیسے پکڑے ہوئے ہیں، اور اس سوال کا جواب ایک ایسی جگہ چھپا ہے جہاں شاید کسی کی نظر ہی نہ جائے۔ آئیے اس بھوت کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شروع ہوتی ہے 1925 کے سکسیشن ایکٹ سے۔ یہ وہ قانون ہے جو پاکستان میں مسیحی برادری کے لیے وراثت کے اصول طے کرتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس قانون کے الفاظ برطانوی راج کے دوران لکھے گئے تھے۔ تو آسان لفظوں میں یہ ایکٹ ہے کیا؟ یوں سمجھیں کہ یہ ایک رول بک ہے جو انگریزوں نے یہاں چھوڑی تھی اور پاکستان نے اسے اپنا لیا۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ مسیحی خاندانوں میں جائیداد کی تقسیم کیسے ہوگی۔ اور بس یہیں سے کہانی میں ایک ان ایکسپیکٹڈ موڑ آتا ہے۔ ایک ایسی بحث چھڑتی ہے کہ سب کو لگتا ہے ہاں اصل مسئلہ تو یہی ہے، کیا یہ قانون مردوں اور عورتوں کے ساتھ وراثت میں انصاف کرتا ہے؟ اور حیرانی کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ 100 سال پرانا قانون اپنے وقت سے بہت آگے تھا۔ یہ کہتا تھا کہ جائیداد تمام بچوں میں برابر تقسیم ہوگی، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، یہاں تک کہ بیوہ کو بھی اس کا پورا حق ملے گا۔ مطلب مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں رکھا گیا۔ لیکن پھر کہانی میں ایک نیا باب کھلا۔ مسیحی برادری کے اندر سے ہی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ قانون تو پرانے مذہبی اصولوں کے خلاف ہے، جہاں وراثت کا پہلا حق بیٹوں کا ہوتا ہے۔ تو اب ایک طرف تھا جدید برابری والا قانون اور دوسری طرف تھی پرانی روایت۔ تو اس بحث کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہوا یہ، اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے، کہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور خود مسیحی مذہبی رہنماؤں نے دونوں نے اس نئے برابری والے قانون کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب پرانی روایات کی جگہ یہی قانون چلے گا۔ تو وراثت پر انصاف کی جنگ تو جیت لی گئی۔ سب کو لگا کہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن اصل کہانی تو اب شروع ہونی تھی۔ وہ بھوت جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ اس بحث میں نہیں بلکہ قانون کے الفاظ میں ہی کہیں چھپا ہوا تھا۔ اب ہم اس کہانی کے بالکل مرکز میں جا رہے ہیں۔ اصل مسئلہ جائیداد کی تقسیم کا تو تھا ہی نہیں، مسئلہ تھا صرف چند الفاظ کا جو قانون کی کتاب میں چھپے ہوئے تھے۔ اور یہ رہا وہ بھوت۔ قانون میں پاکستانی مسیحی کی تعریف میں یہ عجیب و غریب الفاظ لکھے تھے: غیر مخلوط ایشیائی نسل۔ یہ الفاظ سیدھے سیدھے انگریزوں کے دور کی نشانی تھے، غلامی کے دور کی ایک تکلیف دہ یادگار۔ یہ الفاظ اتنے تکلیف دہ کیوں تھے؟ کیونکہ یہ انگریزوں نے گورے حکمرانوں اور مقامی رعایا کے درمیان ایک لکیر کھینچنے کے لیے بنائے تھے۔ آج کے آزاد پاکستان میں یہ الفاظ مسیحی برادری کے لیے اپنی ہی سرزمین پر ایک توہین کی طرح تھے، جیسے انہیں آج بھی کہا جا رہا ہو کہ وہ دوسرے درجے کے شہری ہیں۔ لیکن کبھی کبھی سب سے گہرے زخموں کا علاج بہت آسان ہوتا ہے، اور اس تاریخی غلطی کو ٹھیک کرنے کا حل وہ حیران کن حد تک سادہ تھا۔ حل کیا تھا؟ صرف ان چند توہین آمیز الفاظ کو قانون کی کتاب سے ہمیشہ کے لیے نکال پھینکنا، بس۔ غیر مخلوط ایشیائی نسل کے جملے کو ہٹا کر تعریف کو بالکل صاف، سادہ اور سب کے لیے برابر بنا دینا۔ اور اسی مقصد کے لیے 2006 میں ایک ترمیمی بل لایا گیا۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی کام تھا: قانون سے غلامی کے اس آخری داغ کو بھی صاف کر دینا۔ لیکن ایک منٹ، یہ کہانی صرف چند الفاظ ہٹانے کی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت گہرا مطلب چھپا ہے۔ یہ اس سے کہیں زیادہ بڑی بات ہے۔ دیکھیں، قانون صرف کاغذ پر لکھے اصول نہیں ہوتے، وہ ایک آئینہ ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی قوم اپنی شناخت دیکھتی ہے۔ ان الفاظ کو ہٹا کر پاکستان کی مسیحی برادری اپنی شناخت کو غلامی کے سائے سے نکال کر آزادی کی روشنی میں لا رہی تھی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک تکلیف دہ ماضی کی یادگار تھے۔ انہیں ہٹانا صرف ایک قانونی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ اپنی تاریخ اور اپنی شناخت کو دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لینے جیسا ایک بہت بڑا جذباتی قدم تھا۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ اگر ایک بھوت ہمارے ایک قانون میں 100 سال تک چھپا رہ سکتا ہے،
تو آج ہمارے ارد گرد، ہمارے قانونوں میں، ہماری روایات میں، یہاں تک کہ ہماری سوچ میں ایسے اور کتنے ہی بھوت چھپے ہوں گے جنہیں ڈھونڈ کر آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔